اسلام ہمارا اسلام ہمارا ہمارا اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ. وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہیں جس کا نام ہے جو ہمارے بتائیں گے پیارے پیارے بچے. کیا نام ہے؟ کیا؟ ہمارا اسلام. یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ؟ تو پھر اس پروگرام میں ہوتا کیا ہے؟ ہمارے اس پیارے سے پروگرام میں ہوتا کیا کیا ہے یہ بتانا ہے آپ نے. جی آئے درود پاک پڑھتے ہیں. آئے درود پاک پڑھتے ہیں. آئے درود پاک پڑھتے ہیں. اور جی قرآن تلاوت قرآن پاک. تلاوت قرآن پاک بھی ہوتی ہے. جی کلام. دیکھیں آپ کو یاد تو ہے یا نہیں؟ کلام بھی ہوتا ہے. جی درست. اور کوئی؟ جی اور مختلف طریقے کی ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں. جی ہاں، مختلف طریقوں کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اس سے ہم علم دین حاصل کرتے ہیں. کون کون سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے؟ ٹیبل ایکٹیویٹیز اور فائنڈ دا مسنگ لیٹر اور ڈھونڈ کر لگائیں. آسان سوالات اور کیلنڈر ایکٹیویٹی. تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام میں پہلے کون سا سیگمنٹ شامل کریں گے؟ آئے مل کر درود شریف پڑھتے ہیں. جی تو ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے آئے درود پاک پڑھتے ہیں. ہمارا اسلام صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 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 سبحان اللہ، ماشاء اللہ. پیارے بچوں، درود پاک کے بہت سارے فضائل و برکات ہیں. اس میں سے
اس میں سے ایک میں آپ کو فضیلت اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم رسولوں علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اس کے بعد کون سا سیگمنٹ ہوتا ہے؟ نہیں، وہ ایک چیز ہوتی ہے جو کڈس مدنی چینل کے ناظرین سے ہوتی ہے۔ کیا؟ آج کا سوال ہے کڈس مدنی چینل کے ناظرین سے، جمعے کی نماز میں ٹوٹل کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ جمعے کی نماز میں کتنی ٹوٹل رکعتیں ہوتی ہیں؟ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ ہمارا اسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں، ایک عرض کروں گا آپ کو، جب تلاوت قرآن پاک ہو نا تو میں ہاتھ باندھ کر، سر جھکا کر، ہو سکے تو آنکھیں بند کر کے تلاوت قرآن پاک سننی چاہیے، کیونکہ تلاوت قرآن پاک کے بہت سارے آداب ہیں نا، ان میں سے بہت سارے آداب میں سے ایک آداب یہ بھی ہے کہ ہاتھ باندھ لیں، آنکھوں کو جھکا لیں، آنکھوں کو بند کر لیں۔ تو آپ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے، وہ بتائیں گے ہمارے پیارے بچے، کیا نام ہے؟ ہمارا اسلام جب حسن دان کا جلوہ نما، جب حسن دان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، کوئی فدا ہے بن دیکھے، کوئی فدا ہے بن دیکھے
کلام سنایا. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک نیا سیگمنٹ جس کا نام ہے کیلنڈر ایکٹیویٹی. جی ریڈی ہیں آپ؟ پکی بات ہے، اسٹارٹ کر دیں. تو آپ میں سے کون آئے گا ٹیم ایس ہے؟ آپ آئیں گے؟ چلے پھر آ جائیں. کیلنڈر آپ کے سامنے موجود ہے اور سوال ہے آپ سے بہت ہی پیارا اور آسان. کس اسلامی مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی؟ سوال نمبر 1 ہے اور کیلنڈر نمبر 1 ہے نا، یہ والا کیلنڈر نمبر 1 یہ رہا. یہاں پر ملے گا آپ کو جواب. سوال نمبر 1 لکھا ہوا نا یہاں پر، یہاں پہ آپ کو ملے گا جواب. اس کا سوال ہے کس اسلامی مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی؟ جلدی سے بتائیں گے. دیکھتے ہیں محرم، شوال، کیا ہوتا ہے؟ ربیع الاول، صفر، کوشش کریں، ذوالحجہ، ربیع الاول. تھوڑا آپ اس سائڈ آ جیسا کریں، اس سائڈ آپ اس سائڈ آ جائیں اور تھوڑا اس سائڈ پیچھے آ جائیں. جی نہیں یہاں پر ہیں کہ آپ کو دکھے بھی. جمادی الاول، شعبان، فائنل شعبان. آپ نے ذوالحجہ بھی لایا، محرم بھی ہے، سفر بھی آیا، شعبان پہ آپ رک گئے، یعنی کہ شعبان جواب ہے. سوال ریپیٹ کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا. کس اسلامی مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی؟ اور آپ کہہ رہے ہیں شعبان، اور آپ کا جواب غلط ہو چکا ہے. اللہ اکبر. پہلے ہی ایکٹیویٹی میں، پہلے ہی سوال میں آپ کا جواب غلط ہو چکا ہے. لیکن جو میرے پاس جواب ہے وہ میں یہاں پر لگاتا ہوں، دیکھیے گا کیا ہے. آپ کو دکھ تو ہوگا کہ وہ آپ ڈھونڈ بھی رہے تھے، آپ کی نظروں سے گزرا بھی تھا. کیا جواب ہے؟ محرم. ٹیم بھی خوش نہ ہو، آپ کی باری آئے گی. چلیں تشریف رکھیں، آپ کی اصلاح ہو گئی ہوگی. جی ٹیم بی میں سے آپ آ جائیں. آپ کے لیے دوسرا سوال یہ ہے، کس اسلامی مہینے کا نام سواد سے شروع ہوتا ہے؟ سوال نمبر 2 اسے آپ یوں کر لیں. سوال نمبر 2 ہے، کس اسلامی مہینے کا نام لفظ سواد سے شروع ہوتا ہے؟ بہت ہی آسان ہے. رجب، محرم، رمضان المبارک. محرم، کوشش کریں. شوال، سفر، کوشش کریں. سفر. دیکھ لیں، میں نے یہ نہیں کہا سواد سے صرف سفر ہی آتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے سواد سے صرف سفر آتا ہے؟ سواد سے تو بہت سی چیزیں آتی ہیں نا. کیا کیا آتی ہیں؟ سفر. آپ سفر کہہ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ حسین بھائی؟ درست ہوگا ان کا جواب. میرا سوال یہ تھا کس اسلامی مہینے کا نام لفظ سواد سے شروع ہوتا ہے، اور آپ کا جواب غلط نہیں ہوا بلکہ درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی تشریف رکھیں. ٹیم بی سے دوسرا سوال ہے. ٹیم بی دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. آپ نے تو پہلے یاد کر لیا. آپ کو آتا ہے؟ نہیں. چلے سوال بتاتا ہوں میں آپ کو. کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر شیطان رستہ بدل لیا کرتا تھا؟ ان کا یوم بھی گزرا ہے. سوال نمبر 3 ہے. چلیں آپ آ جائیں. وہ خلفاء راشدین میں سے بھی آتے ہیں. سوال نمبر 3 ہے، کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر شیطان رستہ بدل لیا کرتا تھا؟ اور ٹیم اے کوشش میں لگی ہوئی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا نام بھی آیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوشش کریں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کوشش کرتے رہیں. حضرت اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھتے ہیں ٹیم اے دیکھ رہی ہے کیا ہونے والا ہے. کوشش بھی جاری ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک آیا ہے.
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بس یہ رک گئے. اور چلیں اور دیکھیں اور کچھ آ رہا ہے. دیکھ لیں، آپشنس ہو سکتا ہے کوئی دوسرا بھی ہو. دیکھ لیں، آپ ایک بار کوشش کر لیں. پکی بات ہے. ڈن ہے؟ اوکے. میرے پاس سوال یہ تھا، کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر شیطان رستہ بدل لیا کرتا تھا؟ لیکن یہ کہہ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میرے پاس جو لکھا ہوا ہے وہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس طرح ان کا جواب درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. جی بیٹا، ماشاء اللہ. چوتھا سوال ہوگا، میں کروں گا لیکن جواب آپ دیں گے کیلنڈر کے ذریعے. سوال نمبر 4 کیا ہے دیکھیں. نہیں لکھا ہوا، میں بتاتا ہوں نا. جی سوال نمبر 4 یہ ہے، وہ کون سے صحابی ہیں جنہیں شیر خدا کہا جاتا ہے؟ شیر خدا کہا جاتا ہے، وہ بہت ہی مشہور صحابی ہیں. چلیں شاہ صاحب آواز. وہ کون سے صحابی ہیں جنہیں شیر خدا کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر. دیکھتے ہیں آپ جواب درست دے سکتے ہیں یا نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھتے ہیں آپ صحیح بتا سکتے ہیں یا نہیں. دیکھتے ہیں آپ صحیح بتا سکتے ہیں یا نہیں. حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بس میرا سوال آپ غور سے سن لیں شاہ صاحب. سوال یہ ہے، وہ کون سے صحابی ہیں جنہیں شیر خدا کہا جاتا ہے؟ اور آپ کہہ رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پکی بات ہے. ٹیم بی سے پوچھتا ہوں، ٹیم بی یہ کہہ رہے ہیں جواب درست بھی ہے یا نہیں؟ آپ کی ٹیم کہہ رہی ہے درست ہے، لیکن میرے پاس لکھا ہوا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی تشریف رکھیں. ٹیم اے ٹیم بی سے 1 نمبر سے آگے نہیں ہے، پیچھے 1 نمبر سے. اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. ٹیم اے آگے نکل جاتی ہے یا ٹیم بی؟ کیونکہ پاسا پلٹ سکتا ہے. تو جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے آسان سوالات. ہمارا اسلام. ٹیم اے اور ٹیم بی سے سوالات ہوں گے. ٹیم اے ریڈی؟ ٹیم بی ریڈی؟ ایسا کرتے ہیں ٹیم اے میں قاری صاحب کو بھی شامل کر لیتے ہیں، اور ٹیم بی میں نعت خواہ کو بھی شامل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو آپ کو بھی اور آپ کو بھی، دونوں کی اجازت ہوگی. ٹھیک ہے، اسٹارٹ کریں. جی پہلا سوال ٹیم اے سے، وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا؟ دیکھتے ہیں جواب درست ہوتا ہے یا نہیں. چلے آپ بتائیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جی آگے مائک دیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آگے مائک دیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تینوں نے جواب دیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آپشنس آپ لے لیں، میں یہ کہتا ہوں لے لیں نا. ارے لے لیں. آپ سے میرا سوال یہ تھا، وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا؟ اور میرے پاس آپشن تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. ٹیم بی سے سوال ہے، وہ درست جواب کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور اس طرح آپ کا جواب درست ہے. جی ٹیم بی، وہ کون سے عظیم لوگ ہیں جن سے معجزے ظاہر ہوتے ہیں؟ آپشنز دیتا ہوں: نبی، ولی، نیک مسلمان. چلیں آپ بتائیں. نبی. چلیں برابر دیں. نبی. اور کوئی بتائے گا؟ چلیں آپ بتائیں. نبی. ٹیم بی کہہ رہی ہے نبی. اور میرا سوال یہ تھا، وہ کون سے عظیم لوگ ہیں جن سے معجزے ظاہر ہوتے ہیں؟ آپشن تھا میرے پاس: نبی، ولی، نیک انسان. اور انہوں نے جواب دیا نبی. اور ٹیم بی کا جواب سارے مل کر سبحان اللہ. اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک بار مل کر
اللہ جی ٹیم اے سے سوال ہے. سوال نمبر 2 ٹیم اے سے اور جی ہمارے سیگمنٹ کا سوال نمبر 3. اللہ پاک نے انسان اور جنات کو کیوں پیدا کیا ہے؟ آپشنس لے لیں نا. چلے نیچے تو سیم آپ بتائیں. اپنی عبادت کے لیے. اپنی عبادت کے لیے. چلے آپ بھی بتائیں. اپنی عبادت کے لیے. کل سب آپ بتائیں گے؟ چلیں بتائیں. اللہ عز و جل نے اپنی عبادت کے لیے اور کوئی؟ چلیں آپ بتائیں. اپنی عبادت کے لیے. اپنی عبادت کے لیے. جی آپ بتائیں. اپنی عبادت کے لیے. اب کہتا ہوں ٹیم اے مشورہ کر کے جواب دیں. مشورہ کر لیں سامنے ایک بار. آپ کو اجازت ہے کر لیں مشورہ. ٹیم آپ کی ٹیم. صحیح ہے. اوکے سامنے. جی. اوکے بھائی میرا سوال یہ تھا پیارے بچوں سے اللہ پاک نے انسان اور جنات کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اور میرے پاس جو جواب لکھا ہوا ہے اپنی عبادت کے لیے. اور ٹیم اے کا جواب درست ہے. جی ٹیم بی سے سوال ہے قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے کس بارے میں سوال پوچھا جائے گا؟ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے کس بارے میں سوال پوچھا جائے گا؟ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے کس بارے میں پوچھا جائے گا؟ آپ کو آپشن دیتا ہوں. نماز کے بارے میں, روزے کے بارے میں, یا زکوٰۃ کے بارے میں. آپشن دے دیے میں نے. چلیں آپ بتائیں. نماز کا. پیارے بچے آپ بتائیں گے؟ نماز کا آپ کا جواب میں بتاتا ہوں. آپ بتائیں گے؟ سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. جی آپ جواب دیں گے؟ محمد ابراہیم جواب دیں گے آپ؟ چلیں مائک دینا. مائک جی بتائیں. نماز. محمد ابراہیم بھائی نے جواب تو درست دے دیا ہے اور ٹیم بی کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی ٹیم اے سے سوال ہے کس نماز کا وقت سورج ڈوبنے کے بعد شروع ہوتا ہے؟ اس کا جواب لیں گے ہم آپ سے کچھ کالز کے بعد. جی کالز پلے کریں. میرا نام مریبہ میں جگو پورا سے بات کر رہی ہوں. آج میں آپ کو مدح سناؤں گی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ماشاء اللہ. جی ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. جی اور کالس لے لیتے ہیں. چلیں جی کالس پہ. میرا نام محمد شہیر ہے اور میں کراچی سے بول رہا ہوں. آج کے آپ کے سوال کا جواب ہے 14 رکعت جمعے کی. آپ نے کہا 14 رکعتیں جمعے کی نماز میں ٹوٹل 14 رکعتیں ہوتی ہیں اور آپ کا جواب درست ہے. پکی بات ہے. تو آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ. میرا نام فاطمہ طاہرہ ہے. جی میں فاطمہ باجی. خان سے بول رہی ہوں. میں اچھا. آج آپ کو آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گی. جی بتائیں. جمعے میں 14 رکعتیں ہوتی ہیں. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرا. آمین. جزاک اللہ خیرا. اور آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ. میرا نام محمد حمزہ ہے. جی میں حمزہ بھائی. کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی. آج میں نعرے لگاؤں گا. لگائیں. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, سب صحابیات بھی جنتی جنتی, 4 یاران نبی جنتی جنتی, حضرت صدیق بھی جنتی جنتی, اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی, عثمان غنی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی. جزاک اللہ خیرہ. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, سب صحابیات بھی جنتی جنتی, 4 یاران نبی جنتی جنتی, حضرت صدیق بھی جنتی جنتی, اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی, عثمان غنی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی, ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی, والدین نبی جنتی جنتی, ہر زوجائے
ہے मुआविया भी और अब सुफियान भी जन्नती 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 जन्नती। जी नेक्स्ट। मेरा नाम सुजान अली है, मैं जलो पार्क से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। जुम्मे की नमाज में 14 रकातें होती हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। और आपका जवाब दुरुस्त हो चुका है, जज़ाकल्लाहु खैरा। आज लग रहा है टीम ए और टीम बी दोनों थकी थकी से लग रही है। थके में आप लोग? नहीं, नारे भी जोर से नहीं लगा है, मदनी मकसद भी जोर से नहीं बताया, जवाब भी बहुत आराम आराम से दे रहे हैं। सही है, तबीयत वगैरह ठीक है आपकी? चलें प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और सवाल मैंने क्या किया था, टीम ए बताएं। जी माइक। सवाल बता दूं दोबारा? नहीं, सवाल तो नहीं बता, सवाल तो बता दिया था मैंने अभी। आपके आपने सवाल पता तो चले आप हाजिर भी हैं या नहीं है, लेकिन आपका माइनस हो जाएगा मार्क्स। नहीं आया था ना सवाल। आपने पूछना था ना। बहुत ही आसान सवाल है, मेरे ख्याल से टीम के मेंबर्स को याद है। आपने डूबने बोला था या उगने बोला था? ये तो आप बताएंगे ना। मगरिब के। सवाल क्या है, पहले तो आप सवाल बताएंगे ना। चलें आप बताएं, सवाल क्या था? ये समझ नहीं आया कि ना आपने डूबने बोला या उगने बोला। चले मैंने डूबने बोला बस। अब बताएं सवाल, पहले मैं आपको बता देता हूँ। सवाल ये है, किस नमाज का वक्त सूरज डूबने के बाद शुरू होता है? ऑप्शंस दे देता हूँ, फजर, असर, इशराक चाश्त या मगरिब। मगरिब। जी मगरिब। मगरिब। चलो देखते हैं, सैम भाई से पूछते हैं, सैम भाई क्या कहते हैं? मगरिब। अब्दुल हसीब भाई आप बताएं। मगरिब। आपका जवाब आपका जवाब दुरुस्त है, माशा अल्लाह। टीम बी से सवाल है, अल्लाह पाक ने खाने का लुकमा चबाने के लिए हमें कौन सी नेमत अता फरमाई है? ज़बान, दांत या गला? जी ऐसा शाह साहब। दांत। दांत। जी। दांत। ज़बान। दांत। दांत। जी पीछे मार दें। दांत। दांत कह रहे हैं आप, और मेरे पास जो जवाब लिखा हुआ है वो भी है दांत। और आपका जवाब दुरुस्त है। टीम ए आपसे सवाल है, खाने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ ना पढ़ी? सवाल गौर से सुनिएगा, हो सकता है बाद बच्चे ना पढ़ते हो सकता है बाद बच्चे पढ़ते भी हो। खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ ना पढ़ी जाए तो उस खाने में कौन शरीक हो जाता है? आप बताएंगे? चलें आप बताएं, माइक दें। शैतान। शैतान। जी। सोच लें आप। लग रहा है अब्दुल हसीब भाई को आ रहा है। चलें अब्दुल हसीब भाई आप बताएं जवाब। शैतान। शैतान। टीम बी तो शैतान कह रहे हैं, दुरुस्त है? चलें आप बताएं। शैतान। शैतान। चलें आप भी बता दें। शैतान। टीम ए का जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। जी टीम बी, जन्नत में खाना किस तरह हजम होगा? जन्नत में खाना किस तरह हजम होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। जी बताना नहीं है। पसीना आएगा और डकार आएगी। पसीना वो दोनों आएगा खुशबूदार और डकार आएगी। हाँ, एक तो पसीना आएगा और एक डकार आएगी, वो दोनों खुशबूदार होंगे। मैं कहता हूँ सोच ले। सोच ऑप्शन दे दें। असद भाई आप बताएं। अब तो आपने जवाब बता दिया ना, आपने पहले ऑप्शन देना था। चले सात भाई से पूछ लें, हो सकता है सात भी बता दें, वरना आपका जवाब दुरुस्त होगा तो दुरुस्त होगा, लेकिन गलत होगा तो गलत। ये भी ऑप्शन मांग रहे हैं। ऑप्शन दूं? ऐसे करते हैं, आपका जवाब तो गलत मान लेना चाहिए ना, मैंने ऑप्शन नहीं मांगे। ऐसा करेंगे हम टीम ए के साथ भी ऐसा ही करते हैं। ऐसा करते नहीं, ऐसा करेंगे, लेकिन आपको ऑप्शन दे देते हैं। टीम ए को भी दे देंगे बस। जी टीम बी आपको ऑप्शन देते हैं, पसीने से, खुशबूदार डकार से, पानी पीने से या दौड़ने से। खुशबूदार डकार। खुशबूदार डकार से। खुशबूदार डकार से आप कह रहे हैं।
لیکن آپ پہلے گرے تھے پسینے سے اور خوشبودار ڈکار سے. اب آپ بتائیں آپشنس تو میں نے آپ کو دے دیے ہیں, صحیح جواب کیا ہے؟ خوشبودار ڈکار. ٹیم بی کہہ رہی ہے خوشبودار ڈکار سے, اور ٹیم بی کا جواب غلط نہیں ہوا بلکہ درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. اس سیگمنٹ میں ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں برابر تھی, اور پہلے والے سیگمنٹ میں ٹیم بی آگے نکل گئی, لیکن ٹیم بی آگے ہی ہے ٹیم اے سے. ٹھیک ہے, تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئیں دعا سنتے ہیں. جی تو ناظرین, ٹیم اے سے سوال کریں گے ہم. اس سیگمنٹ میں سے ہوتا کیا ہے آپ بتائیں گے؟ چلے بتائیں. دونوں ٹیموں سے ایک ایک دعائیں سنی جاتی ہیں. کیسے سنی جاتی ہے؟ جیسے یعنی کہ میں پوچھتا ہوں اور آپ جواب دیتے ہیں. جی ٹیم اے سے سوال ہے کہ آپ بتائیں. آپ ہمیں بہت ہی آسان سوال کر لیتا ہوں. کسی مسلمان کو مسکراتے دیکھ کر جو دعا پڑھتے ہیں نا وہ سناتے ہیں. بہت ہی آسان ہے, بہت ہی آسان ہے, بہت ہی آسان ہے. جی سیم بھائی, مجھے لگ رہا ہے کہ سیم بھی غلطی کر دیں گے. ادھک اللہ سنک. سیم بھائی آپ سوچ لیں, اگر چینج کرنا چاہیں تو چینج بھی کر سکتے ہیں. آپ بتائیں گے نہیں ٹیم بی؟ آپشن دے دیں. آپشن دے دیں. آپشنز نہیں ہوتے اس میں تو آپشنز نہیں ہوتے. ٹیم بی آپ کو بھی ہے نا ایک ہدف دیتے ہیں ہم کہ آپ ہمیں دودھ پینے کے بعد کی دعا سنائیں. ٹھیک ہے, سنائیں گے یا جب تک نا ٹیم اے سوچے. ٹھیک ہے جی, ٹیم بی سنائیں. جی سنائیں. اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. آپ بھی سوچ لیں. سوچ لیں. پکی بات ہے جی. آپ کی جواب, آپ کا جواب درست ہے. اس سے اب ٹیم اے سے پوچھتے ہیں ٹیم اے نے سوچا یا نہیں سوچا؟ صحیح یہی ہے. تو سنائیں واپس سے. ادھک اللہ سنک. میں نے کہا بھی آپ سوچ لیں, لیکن میرا سوال یہ تھا آپ ہمیں مسلمان سے مسکراتے وقت جو دعا پڑھتے ہیں نا وہ سنائیں. اور یہ کہہ رہے ہیں ادھک اللہ سنک, اور اس طرح ٹیم اے کا جواب درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جی ٹیم اے اور ٹیم بی برابر نہیں ہے. ٹیم اے تو 1 مارکس سے پیچھے ہے نا, اور ٹیم بی 1 مارکس سے آگے ہے. جب ہم کسی کو مسکراتے دیکھیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دعا پڑھنی ہے نا. کون سی دعا پڑھنی ہے؟ ادھک اللہ سنک. جی ہاں, تو اس طرح ہماری کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمیں دعائیں سنا سکتے ہیں. سونے سے پہلے کی دعا, سونے کے بعد کی دعا, بہت ساری دعائیں نا. دودھ پینے سے پہلے کی دعا, بعد کی دعا, تو سب آپ ہمیں سنا سکتے ہیں. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بال ایکٹیویٹی. جی ٹیم اے اور ٹیم بی ریڈی ہے؟ جی. ریڈی ہے؟ دیکھ لیں, اب کنفیوز نہیں ہونا آپ نے. ٹھیک ہے, ٹیم اے سے کون آئے گا؟ چلیں آپ آ جائیں. جی ہاں, آپ بال اٹھائیں گے اور بال تھرو کریں گے. باکس دیے ہوئے ہیں آپ کے پاس, گلاس ہیں. ایک پہ مسجد ہے, مسجد لکھا ہوا ہے, ایک پہ امت, ایک پہ رب, ایک پہ حضرت آدم علیہ السلام, اور ایک پہ ماہ رمضان. ایک جگہ مسجد ہے, پھر امت ہے, پھر رب ہے, پھر حضرت آدم علیہ السلام, پھر ماہ رمضان. آپ کے پاس 3 آپشنس ہوں گے. آپ 3 مرتبہ آپ ٹرائی کریں. اگر آپ سے بال نہیں جاتی تو پھر آپ کی ٹیم کا چانس ضائع ہو جائے گا. جی ماشاء اللہ, پہلی باری میں آپ کی بال جس گلاس میں گئی ہے اس پہ جو چیٹ لگی ہے وہ ہے مسجد. مسجد کے متعلق آپ سے سوال ہوگا, دنیا کی سب سے بڑی مسجد کا نام بتائیں. دنیا کی سب سے بڑی مسجد کا نام بتائیں. آپشن نہیں ہوتے, آپشنز ہوتے ہی نہیں ہیں. آپشن صرف آسان سوالات میں ہوتے ہیں کیونکہ وہ آسان سوالات ہوتے ہیں. بتانا نہیں ہے ٹیم اے, آج تو پکا مائنس ہو جائیں گے. مسجد اقصی. مسجد اقصی. سوچ لیں جب تک ہم کاؤنٹ کرتے ہیں. 10 9 8 7 5 4 3 2 1. آپ کا نام کیا ہے؟
حسنین رضا. حسنین بھائی کہہ رہے ہیں مسجد اقصیٰ اور ان کا جواب غلط ہو چکا ہے. جواب جو درست جواب ہے، میرا سوال یہ تھا دنیا کی سب سے بڑی مسجد کا نام بتائیں. آپ نے کہا مسجد اقصیٰ. آپ کا تو جواب غلط ہو گیا ہے اور آپ کی اصلاح کے لیے آپ کو جواب بتاتا ہوں، مسجد حرام. جی بیٹھیں. ٹیم اے کے 2 جواب غلط ہو چکے ہیں اور ٹیم بی کا ایک بھی نہیں ہوا. اگر ہو گیا تو پیچھے ہو جائیں گے. چلے آ جائیں. کون آئے گا؟ چلے شاہ صاحب آ جائیں. بال تھرو کریں گے شاہ صاحب. دیکھتے ہیں شاہ صاحب صحیح کر سکتے ہیں یا نہیں. اسد بھائی جلدی سے دیکھتے ہیں تھرو کر پاتے ہیں یا نہیں. جی تھرو کریں. او آپ کا ایک چانس مس ہو چکا ہے. اللہ اکبر. کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں. ماہ رمضان کے متعلق آپ سے سوال ہوگا. جی ماہ رمضان کے متعلق آپ سے سوال ہے. ماہ رمضان اسلامی سال کا کون سا مہینہ ہے؟ بہت ہی آسان سوال ہے، اس لیے ہم کاؤنٹ کریں گے، آپ بتائیں نہیں. 10 9 8 7 6 5. چوتھا. یہ تو ہم آپ سے بات میں پوچھیں گے کس حساب سے، لیکن ہم اپنی کاؤنٹ پوری کر لیں. 4 3 2 1. سوچا آپ نے؟ یہ بتائیں گے تو پھر بیٹھ جائیں گے. چلیں ایک اور موقع دیتے ہیں. 10 9 8. جی بتانا نہیں ہے. نوا. نہیں بتایا کسی نے. نہیں بتایا. چلیں نہیں بتایا ہوگا نا. نوا. آپ نے گن لیا تھا تو پھر آپ بتائیں کیسے گنا آپ نے. ہمیں بھی گنوائے. آپ گنوائے نا ہمیں. ہو سکتا ہے نوا نہ ہو. میں رمضان کی بات کر رہا ہوں، شوال کی بات نہیں کر رہا. آپ نے اسے چوتھا کہا تھا، اسے نوا بھی کہہ دیا، لیکن ہمیں گنایا نا کیسے؟ اگر جن کو پتہ نہیں ہوگا ان کو پتہ بھی چل جائے گا. چلیں گنوائے. چلے پہلا جو ہے محرم. اگر آپ کہہ رہے ہیں آپ نے نہیں سنا ہے، کیونکہ بچے بھی ناراض ہو جائیں گے اگر آپ کا جواب ہم غلط یا صحیح مانتے ہیں. چلے آپ پھر ہمیں گنوا دینا. محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی. اگر آپ نہیں بتا سکے تو آپ کا جواب غلط ہو جائے گا. نہیں بتائیں. جمادی الاول، جماعت الاول، جمادی الاخر، جماعت الثانی، جمادی الاخری اور اب نہیں بتاؤں گا. اور رجب. غور کیا آپ نے رجب کہا انہوں نے. اب دیکھ لیں اگر آپ کا جواب غلط ہو گیا تو میں کہوں گا کہ آپ نے رجب کہا تھا. رجب آگے نہیں بتانا نہیں ہے چھوٹے. رجب، شعبان، رمضان، بس. شوال میں نے کہا ہے کہ 9واں مہینہ بتانا ہے. میں نے یہ بھی کہا کہ شوال 9واں مہینہ نہیں ہے. آپ رمضان کہہ رہے ہیں، میں شوال نہیں کہہ رہا. رمضان یعنی کہ آپ نے سن کر جواب دیا. نہیں سنا. آدھا درست مانیں گے تو اچھا نہیں لگے گا نا. پورا غلط مان لیں. بتایا ہے؟ نہیں بتایا. آپ بھی تو کسی نے نہیں بتایا. چلے ٹھیک ہے، آپ کا جواب غلط نہیں ہے، درست ہے. جی بیٹھ جائیں. 9واں مہینہ ہے رمضان. اگر کسی کو مسٹیک ہو گئی ہو تو آپ درست کر لیجیے گا. ٹیم اے سے کون آئے گا؟ چلے سیم بھی آپ آ جائیں. ٹیم اے تو ناراض ہو رہی ہے. ٹھیک، آپ کو ہی موقع مل جائے گا نا، آپ ٹینشن نہیں لیں. ویسے کہا تو نہیں ہے نا انہوں نے؟ حسن بھائی نہیں بتایا. اچھا آپ دونوں نے نہیں دیکھا. آپ سیم بھائی بہت قریب سے کر رہے ہیں. آپ کا ایک چانس مائنس ہو گیا. آپ آگے چلیں. امت کے متعلق آپ سے سوال ہوگا. جی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو کیا کہا جاتا ہے؟ امت محمدیہ. امت محمدیہ. اور آپ کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ. جی تشریف رکھیں. ٹیم بی سے کون آئے گا؟ آپ آئیں گے آپ؟ جی نہیں. آپ آئیں گے؟ آپ بھی نہیں آئیں گے. چلیں آپ آئیں گے؟ آپ نہیں آئیں گے. چلیں آپ آ جائیں. ابراہیم بھائی تو منع کر رہے ہیں.
ابراہیم بھائی آ جائیں, آپ تھوڑا کھیلیں, مزہ آئے گی. کیا کہتے ہیں؟ چلیں ابراہیم بھائی آئیں گے, ٹھیک ہے. چلیں آپ پہلے کر دیں پھر ابراہیم بھائی. نہیں یہ جی یہاں سے. یہ چیٹ لگی ہے رب. سوال ہوگا آپ سے, مسلمانوں کا رب کون ہے؟ بہت ہی آسان سوال ہے. اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ, اللہ پاک. آپ کا جواب درست ہے, ماشاء اللہ. جی ٹیم میں سے کون آئے گا؟ آپ آ جائیں, آ جائیں, کوئی بات. لیکن بتائے گا کوئی نہیں. اور میں ایک بات بتاتا چلوں, جو ہمارا وہ ہے نا گلاس, اس کے اندر اگر 3 بولیں چلی گئی تو اس کے بعد آپ جواب نہیں دے سکتے. اور ہمارے پیارے سے بھائی نے بول ڈال دی ہے, وہ ہے وہاں پر چیٹ لگی ہے امت. امت کے متعلق آپ سے سوال ہوگا. لفظ امت میں کتنے حروف ہیں؟ کوئی بتائے گا نہیں. گاڑی صاحب اپنے نظر رکھنی ہے, ٹھیک ہے. امت میں کتنے حروف ہیں؟ امت میں کتنے حروف ہیں؟ گنیں. امت میں کتنے حروف ہیں؟ گنیں. 10. بہت ہی آسان ہے, بہت ہی آسان ہے, بہت ہی آسان ہے. بولیں. 3. آپ کا جواب درست مانا ہے غلط کرتا؟ درست. جی ہاں, آپ کا جواب درست ہے, ماشاء اللہ. جی ابراہیم بھائی آ جائیں. ابراہیم بھائی بال تھرو کریں گے, دیکھتے ہیں بال تھرو کر سکتے ہیں یا نہیں. ہمارے چھوٹے سے مدنی منا, اور تھوڑی ہلکی سے تھرو. او ماشاء اللہ. حضرت آدم علیہ السلام جو چیٹ لگی ہے وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام. آپ سے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق سوال ہوگا. سب سے پہلے کون سے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے؟ دنیا میں سب سے پہلے کون سے نبی علیہ السلام تشریف لائے؟ آپ چھوٹے سے ہیں. نہیں, نبی علیہ السلام کی آپ نے بول ڈالی نا, وہ حضرت آدم علیہ السلام. چل آپ ادھر آئیں, آپ کے لیے آسانی کر دیتے ہیں. ادھر آئیں. جی ادھر آئیں. آپ سے سوال ہے, دنیا میں سب سے پہلے کون سے نبی علیہ السلام تشریف لائے؟ آپ نے بول دیکھے کہاں ڈالی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام پہ نا جو چٹ لگی ہے. اب آپ بتائیں سب سے پہلے کون سے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے؟ گندی کے نے حضرت آدم. حضرت آدم علیہ السلام. اور آپ کا جواب درست ہے, ماشاء اللہ. جی تشریف رکھیں, جی تشریف رکھیں. ٹیم اے سے اور کوئی نہیں آئے گا کیونکہ ہمارا ٹائم اختتام پر پہنچا. تو آج ہم فیصلہ نہیں کرتے ٹیم اے اور ٹیم بی کے درمیان, کیونکہ چھوٹے بچے بھی تھے جن کو معلوم تھا, جن کو نہیں بھی معلوم تھا. تو آج کا مقابلہ دونوں ٹیمیں جیت گئی ہیں, ٹھیک ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچا. تو ملیں گے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیں, خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, اور ہمارے پروگرام کو دیکھا کریں, اور کڈس مدنی چینل کو بھی دیکھا کریں, اور مدنی چینل کو بھی دیکھا کریں. ابھی محرم الحرام چل رہا ہے, تو محرم شریف چل رہا ہے, تو 10 مدنی مذاکرے ہو رہے ہیں 10 تاریخ تک, 10 محرم مبارک تک 10 مدنی مذاکرے بھی چلیں گے 10 محرم شریف تک. تو آپ نے مدنی مذاکرے بھی دیکھنا ہے, اور کڈس مدنی چینل بھی دیکھنا ہے, اور مدنی چینل بھی دیکھنا ہے. اور آج کا جو سوال تھا وہ کون بتائے گا؟ وہ میں ہی بتا دیتا ہوں. سوال تھا کڈس مدنی چینل کے ناظرین سے کہ جمعے کی نماز میں ٹوٹل کتنی رکعتیں ہیں؟ اور جواب ہے 14. آپ کا جواب درست ہے. جنہوں نے جواب دیا ان سب کا جواب درست ہے. ملیں گے انشاءاللہ اپنے اگلے ایپیسوڈ میں. جب تک آپ اپنا ضرور خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.